جھکانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے، اپنی نسلوں کو اپنی نسلوں کو وفاداری سکھانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا، اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا، مجھ کو جنت، ہاں مجھ کو جنت کی جگہ عاشور خانہ چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ کوئی نام سے رسالت پر اگر حملہ کریں، کوئی نام سے رسالت پر اگر حملہ کرے، ایسے مردہ شخص کو زندہ جلانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ آدمی کو صاحب ایمان ہونے کے لیے، آدمی کو صاحب ایمان ہونے کے لیے، دھوم سے جشن ابو طالب منانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا، جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا، ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، فن یہی مولا میری نسلوں میں آنا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے، صدر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد آواز بلند صلوات، ایک اور صلوات پڑھتے محمد علی سے پوچھ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت
نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنی ہے گھر وار سے نماز کے ساتھ، نماز پڑھنی ہے گھر وار سے نماز کے ساتھ، ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری. ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، مجھے یوں رہتی ہے عجلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، میں جب مصلی پاؤں تو دل یہ کہتا ہے، میں جب مصلی پاؤں تو دل یہ کہتا ہے کربلا سے اجازت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، میں قبلہ رو تھا ذریعہ حسین سامنے تھی، میں قبلہ رو تھا ذریعہ حسین سامنے تھی، دوبارہ ہو گئے لذت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، صف نماز پہ آؤں کہ فرش ماتم پر، صف نماز پہ آؤں کہ فرش ماتم پر، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، مجھے یوں رہتی ہے عجلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ
فضیلت نماز پڑھنے کی. صلوات پر محمد پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Dear brothers, it is an honor for us that among us we have very high caliber. We have a scholar from Kuwait, Maulana Hujjatul Islam wal Muslimin, Maulana Agha Sayyid Hussain Nawabi. Sayyid Hussain Nawab has come here to address majalis during the month of Ayyam Nazar, the first 12 nights of Muharram. And inshallah this program will start at 10:30 p.m. Its program is going to be conducted in Arabic with Matamdari and everything, starting at 10:30 p.m. It is going to be held at the same location where Azadari by Brother Raza Haidar, it's the same location, right? The first majlis over there will end by 10:30, and inshallah the second program will start 10:30. So after Fatima Center, anybody would like to join there for the late night program, you are most welcome to do so. This program continues till late midnight, early morning, inshallah. And we are very honored, and we welcome Sayyid, we welcome you here, and it is an honor for Fatima Islam Society to have you here tonight. This program actually is in Urdu and not in English, and of course this is a program to celebrate the Mubahila, Eid al-Mubahila, as well as Nuzul Halata, and also Shan Nuzul Ayat Tathir and Ayat Wilaya. So all these programs are combined, and celebration is being held tonight inshallah for this. May Allah accept our deeds and prayers, and also our attendance and participation in this program tonight. And now I will request our next Qasida Khan, Brother Anwar Abbas, to please come and give his Qasida. Par Muhammad wa ala Muhammad salawat. پر محمد وآل محمد صلوات. So Maulana, all due respect to you, I'll be inshallah reciting this in Urdu. پر محمد وآل محمد صلوات. آپ سب کو آج عید مبارکہ کا جشن بہت بہت مبارک ہو. ایک تحت اللفظ میں حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے کے لحاظ سے ایک قطعہ عرض کر رہا ہوں. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے. جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا. شعر سنیے. معلوم بھی نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا. وہ لوگ بھی خیبر میں علم. وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. بر محمد آل محمد صلوات. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے. جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا. وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. بر محمد آل محمد صلوات. آج کی تاریخ کے لحاظ سے کچھ اشعار عید مبارکہ کے تعلق سے. بر محمد آل محمد صلوات. جس مارکے میں
ابیہا شریک ہے، جس مارکے میں شریک ہے دین رسول پاک کا پردہ شریک ہے، دین رسول پاک کا پردہ شریک ہے، قرآن لے کے آئے ہیں میدان میں رسول، قرآن لے کے آئے ہیں میدان میں رسول، اور لگ رہا ہے نیج بلاغہ شریک ہے، اور لگ رہا ہے نیج بلاغہ شریک ہے۔ باطل جو منہ چھپاتے ہیں کرب و بلا کے بعد، باطل جو منہ چھپاتے ہیں کرب و بلا کے بعد، اس میں غدیر خم کا صدمہ شریک ہے۔ ارے باطل جو منہ چھپاتے ہیں کرب و بلا کے بعد، اس میں غدیر خم کا صدمہ شریک ہے۔ جنت ہے کربلا میں کہ جنت ہے کربلا، جنت ہے کربلا میں کہ جنت میں کربلا، دونوں خیال میں میرا مولا شریک ہے، ارے دونوں خیال میں میرا مولا شریک ہے۔ ارے پہناؤ ذوالجناح کو چاندی کے زیورات، پہناؤ ذوالجناح کو چاندی کے زیورات، کرب و بلا کی فتح میں فضا شریک ہے، کرب و بلا کی فتح میں فضا شریک ہے۔ ارے زہرا کے بعد پھر اگر سے ہو مباہلہ، دیکھیے شاعر کا خیال دیکھیں کہاں جا رہا ہے، زہرا کے بعد پھر سے اگر ہو مباہلہ، دونوں بھائیوں کے ساتھ میں ہمشیر شریک ہے۔ مر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار پانچ اشعار اور آپ کی خدمت میں بار دیگر بآواز بلند سلوات۔ ارے حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے، ارے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے، بخشا ہے فاطمہ کی کنیزی نے یہ شرف، بخشا ہے فاطمہ کی کنیزی نے یہ شرف، مریم بھی چونک جاتی ہے فضا کے نام سے، کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور، کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور، اور یوسف بھی ملنے آتے ہیں حبش کے غلام سے، ارے یوسف بھی ملنے آتے ہیں حبش کے غلام سے، چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرائیل، چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرائیل، مقتل کو جا رہے ہیں رسولوں کے کام سے، مقتل میں جا رہے ہیں رسولوں کے کام سے، دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر، ارے دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر، بیعت کی لاش اٹھے بڑے دھوم دھام سے، بیعت کی لاش اٹھے بڑے دھوم دھام سے، اختر خدا کا دین زمانے پہ چھا گیا، اتنا ملا عروج 72 کے نام سے، بر محمد آل محمد صلوات۔ ایک مطلب مل جل کے بابا سے بلند سے بولے اللہم صلی علی محمد
پڑھنا ہے تو غدیر انداز ہے. آج میلاد اس کے بعد کیا معلوم میلاد ملے نہ ملے. صلی علی محمد. اتنی درود تو اس کمرے کے اندر رہ گئے, لیکن ایسی درود ہو جو کمرہ جو چھت پھاڑ کے اوپر رہ گئے پہنچے. ایک بڑا مل جل کے بعد صلی علی محمد. مومن کرام, یہ ہماری یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ذیشان بھائی کل وہاں تشریف لائے تھے جعفریہ کے پروگرام کے لیے, اتفاق سے یہاں آج موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں فائدہ تو اٹھا لیں گے ضرور انشاءاللہ. اور نہیں تبرکن آپ کو پوچھیں تو اس میں انشاءاللہ ایک مطلب مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. ذیشان بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, یہاں کئی مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں. میں ملتمس ہوں ذیشان بھائی سے کہ وہ آئیے اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک مطلب مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. پانچ 7 منٹ کی جگہ کوشش کروں گا کہ اس میں تھوڑا سا ہاں 12 منٹ 12 تو بہت چلا میرے. سلوات کے لیے ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کے سلوات پڑھیں. اللہ مناتے کیوں نہیں جشن مباہلا وہ لوگ, مناتے کیوں نہیں جشن مباہلا وہ لوگ ہیں. اس میں کون سی منطق یہ ہم بتائیں گے, اس میں کون سی منطق یہ ہم بتائیں گے. ارے مباہلا تو ہے سچائیوں کی جیت کا دن, سچے ہوں گے وہی تو اسے منائیں گے, جو سچے ہوں گے وہی تو انہیں منائیں گے. مباہلے سلوات پڑھنے والوں دو تین اشعار اور اس کے بعد چچے بھائی کا پڑھا ہوا وہ ہے, وہ تھوڑا سا پڑھوں گا 5-6 منٹ میں انشاءاللہ. جینے مبی کی فتح ہو صداقت کی یاد ہے, دینے مبی کی فتح ہو صداقت کی بات ہے, عید مباہلا تو حقیقت کی یاد ہے. اور ہے کون حق پرست نصارا
ہدایت کی یاد. سلام علیکم. سچے بھائی کا پڑھا ہوا ہے جو کافی پرانا میرے خیال میں 40 سال پرانا وہ ہے, وہ کوشش کروں گا اس کو اس میں پڑھ سکوں. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علیلا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردان اور اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر کردگار. ہر طرف سے اشقیاء میں علماء کی تھی پکار. کر چکا جب زیر مرحب کو شہد الدل سوار. آ رہی تھی یہ صدا دیوار و در سے بار بار. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. آپ لوگ میں ساتھ پڑھیں. لا فتح الا علیلا لا ذوالفقار. اور جس طرح کوئی خدائے پاک سے برتر نہیں, اور جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہم سر نہیں. اور ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا حیدر نہیں. ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا حیدر نہیں. مثل حیدر یہ کسی کی تیغ میں جوہر نہیں. اور ایک طرف ساری عبادت ایک طرف حیدر کا وار. لا فتح الا علیلا سیف الا ذل. اور یاد کر لو دور کیوں جاتے ہو کل کی بات ہے. اور جنگ کے میدان میں کام آیا وہ کس کی ذات ہے. اور محو حیرت متصل لشکر پہ کائنات ہے. محو حیرت متصل لشکر پہ کائنات ہے. فتح و ظفر فتح و نصرت آج بھی نام علی گونجتا ہے. حیدرینا روز دشت کارزار. لا فتح الا علیلا سیف الا ذوالفقار. ارے کیا کوئی روکے گا ہم کو ماتم شبیر سے. ارے متصل ہو جائے گردن بھی اگر شمشیر سے. کیوں نہ ہو محشر عقیدت شاہ خیبر گیر سے. کیوں نہ ہو محشر عقیدت شاہ خیبر گیر سے. یا علی کہہ دیں گے تو رک جائے گی خنجر کی دھار. لا فتح الا علیلا سیف. ایک اور بندے میرے سامنے آ گیا اور کہتے تھے آنو محمد مادر غم خوار سے. اس طرح جنگ میں لڑیں گے
لشکر کفار سے، اور سب ہمیں تشبیہ دیں گے جعفر طیار سے، سب ہمیں تشبیہ دیں گے جعفر طیار سے، بچ کے جا پائے گا کوئی کیا ہمارے وار سے، کھینچ دیں گے دل سے ہم بدر کے نقش و نگار لافتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ ذیشان بھائی، ایک مدد مل جل کے باواز بلند صلوات ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ مومنین کرام چند ضروری گزارشات سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایام اعزا کے پروگرام انشاءاللہ وینسڈے سے شروع ہوں گے۔ ایام اعزا کی پہلی مجلس چاند رات استقبالیہ محرم، اور اسی دن یعنی بدھ کے دن علم کشائی بھی ہے انشاءاللہ۔ کل پرسوں تک ای میل بھجوا دی جائے گی، ای میل مل جائے گی، اور 18 اکتوبر بروز اتوار، 17 اکتوبر بروز ہفتہ جس دن جلوس ہے، اسی دن 3 بجے ہمارے سید علی شاہ صاحب کے دولت قدے پر مجلس اعزا اور علم کشائی ہے، اور سنڈے کو ہمارے ندیم بھائی کے دولت قدے پر دوپہر کو 1 بجے مجلس اعزا ہے۔ آپ تمام جو مردانہ مجلس ہے، آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ مومنین یاد دہانی کرا دوں، پھر یاد رہے کہ بدھ کو پہلی مجلس ہے، تو انشاءاللہ چونکہ چاند رات کے امکانات بدھ کو ہے، تو بدھ کو پہلی مجلس ہے اور علم کشائی بھی ہے، اور اس کا ٹائم ہے شام کو 7:30 بجے۔ اس دن انگلش کی تقریر نہیں ہے، لیکن چونکہ اردو کی تقریر پہ علم کشائی بھی ہے، تو پروگرام صرف اردو کی تقریر کی حد تک رکھا ہے۔ انشاءاللہ تھرسڈے سے انگلش کی تقاریر کا سلسلہ وہی، جس کا ٹائم ہوگا شام 7:30 بجے سے پروگرام شروع ہوگا، 8 بجے انگلش کی تقریر ہوگی، اور اس کے بعد 9 بجے مرثیہ خوانی اور 9:15 بجے اردو کی تقریر ہوگی۔ پابندی وقت کا خیال رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ پڑھنے والوں سے ملتمس ہے کہ 15 منٹ کا چونکہ مرثیے کا ٹائم ہے، تو اس میں جو بھی جن کو بھی اسائن کیا جائے گا ان سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ، چونکہ 2 مجلسیں ہیں، رات میں تاخیر نہ ہو جائے اس وجہ سے۔ اب میں بغیر کسی توقف کے شاعر ربیع جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں فاطمہ سینٹر میں تشریف لائے ہیں اور اپنے کلام سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں ہمارے شاعر ربیع جناب محترم ہادی رضوی صاحب سے اور علمدار رضوی صاحب سے کہ وہ آ کر اپنے کلام سے مومنین کو مستفید فرمائیں، اور ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ برائے خوشنودی پنجتن پاک بلند تر سلوات۔ حضرات پہلی مرتبہ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور 4 مصروں سے آغاز کلام کرتا ہوں، اور رفتہ رفتہ آپ حضرات کی سماعت کے قریب ہوتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، اس میں میں نے اپنے خبر کے منظر کو پیش کرنے کی کوشش کی، ملاحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں۔ وہ نور ہے سورج یہاں کشکول باکف ہے، وہ نور ہے سورج یہاں کشکول باکف ہے، کعبے کی طرح خبر میری مثل صدف ہے، کعبے کی طرح
صبر میری مثل صدف ہے مولا ہے میری قبر میں میں سوچ رہا ہوں مولا ہے میری قبر میں میں سوچ رہا ہوں تربت یہ نجف میں ہے کہ تربت میں نجف ہے مولا ہے میری قبر میں میں سوچ رہا ہوں تربت نجف میں ہے کہ تربت میں نجف ہے تربت نجف میں ہے کہ تربت میں نجف ہے ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات اور 4 مثلیں پیش کر رہا ہوں باب الحوائج کے مدح میں مددگار صبت نبی مانگتے ہیں مددگار صبت نبی مانگتے ہیں ایک اپنے ہی جیسا جری مانگتے ہیں ایک اپنے ہی جیسا جری مانگتے ہیں خیال آ گیا ہے جو کرب و بلا کا خیال آ گیا ہے جو کرب و بلا کا علی اب علی سے علی مانگتے ہیں خیال آ گیا ہے جو کرب و بلا کا خیال آ گیا ہے جو کرب و بلا کا علی اب علی سے علی مانگتے ہیں علی اب علی سے علی مانگتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں آپ اور ایک منقبت کی چند شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مولا کائنات کی مدح میں ایک اور سلوات پڑھ دیں آپ گر نور رخ سیرت مولا نہیں ملتا گر نور رخ سیرت مولا نہیں ملتا گر نور رخ سیرت مولا نہیں ملتا اسلام کی تاریخ کو چہرہ نہیں ملتا گر نور رخ سیرت مولا نہیں ملتا اسلام کی تاریخ کو چہرہ نہیں ملتا اسلام کی تاریخ کو چہرہ نہیں ملتا جب تک میرے مولا کا اشارہ نہیں ملتا جب تک میرے مولا کا اشارہ نہیں ملتا آدم کو بھی توبہ کا سلیقہ نہیں ملتا آدم کو بھی توبہ کا سلیقہ نہیں ملتا آدم کو بھی توبہ کا سلیقہ نہیں ملتا یہ اور ایک مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ گر نہج سلونی کا سہارا نہیں ملتا گر نہج سلونی کا سہارا نہیں ملتا قرآن کے چراغ
ظاہر نہ ہو جس سے میرے مولا کی فضیلت، قرآن میں ایسا کوئی سورہ نہیں ملتا، ظاہر نہ ہو جس سے میرے مولا کی فضیلت، قرآن میں ایسا کوئی سورہ نہیں ملتا، قرآن میں ایسا کوئی سورہ نہیں ملتا۔ اور یہ شعر بھی مولانا فرما لیں، ذرا سا ہٹ کے پیش کروں کہ مرکز ہے سخاوت کا در فاطمہ زہرا، مرکز ہے سخاوت کا در فاطمہ زہرا، تم مانگ کے دیکھو تو صحیح کیا نہیں ملتا، تم مانگ کے دیکھو تو صحیح کیا نہیں ملتا۔ اور یہ شعر تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اس میں تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ مولانا فرمائے کہ افلاس کی تاریکی میں کھو جاتا یقیناً، افلاس کی تاریکی میں کھو جاتا یقیناً، اسلام کو گر مال خدیجہ نہیں ملتا، افلاس کی تاریکی میں کھو جاتا یقیناً، اسلام کو گر مال خدیجہ نہیں ملتا، اسلام کو گر مال خدیجہ نہیں ملتا، عباس کے لشکر کا ہے یہ منفرد اعزاز، عباس کے لشکر کا ہے یہ منفرد اعزاز، اب تک بھی کسی فوج میں جھولا نہیں ملتا، اب تک بھی کسی فوج میں جھولا نہیں ملتا۔ ایک سوال پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ مجھے کا خیال آپ نے بہت نرم ہے۔ ممنون حضرات، سما دوں گا۔ یہ اور ایک منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، میر تقی میر کی زمین میں ہے یہ چند شعر۔ کرتا ہوں جشن شاہ کون و مکان زمین پر، کرتا ہوں جشن شاہ کون و مکان زمین پر، کرتا ہوں جشن شاہ کون و مکان زمین پر، لاتا ہوں جب بھی چاہوں باغ پر، لاتا ہوں جب بھی چاہوں باغ دینا زمین پر، لاتا ہوں جب بھی چاہوں باغ دینا زمین پر۔ اور یہ شعر بھی ملایا فرمائیں گے، آمد نے مرتضیٰ کی کھولا یہ راز آخر، آمد نے مرتضیٰ کی کھولا یہ راز آخر، بنوایا لا مکان کیوں یہ مکان زمین پر، بنوایا لا مکان کیوں یہ مکان زمین پر۔ اور یہ شعر بھی ملا فرمائے شامل پیش کروں کہ بنوایا لا مکان کیوں یہ مکان زمین پر، مدحت کی اس زمین میں کر کے سنائے حیدر، مدحت کی اس زمین میں کر کے سنائے حیدر،
تیار کر رہا ہوں ایک آسمان زمین پر مدحت کی اس زمین میں کر کے ثنائے حیدر تیار کر رہا ہوں ایک آسمان زمین پر اور جو لوگ چاہتے تھے مٹ جائے ذکر حیدر جو لوگ چاہتے تھے مٹ جائے ذکر حیدر باقی نہیں اب ان کے نام و نشان جو لوگ چاہتے تھے مٹ جائے ذکر حیدر باقی نہیں اب ان کے نام و نشان زمین پر باقی نہیں اب ان کے نام و نشان زمین پر حضرت یہ شعر بھی پیش کرو اس کا خافیہ بھی ملاحظہ فرمائے اس میں مولا کے ایک لقب سے استفادہ کیا ملاحظہ فرمائے پیش کرو گرب تراب سے ہے تم لوگوں کو عداوت گرب تراب سے ہے تم لوگوں کو عداوت رہتے ہو کس لیے پھر بولو میاں زمین پر رہتے ہو کس گرب تراب سے ہے تم لوگوں کو عداوت رہتے ہو کس لیے پھر بولو میاں زمین پر رہتے ہو کس لیے پھر بولو میاں زمین پر جن کے خمیر میں ہے مولا تیری عداوت جن کے خمیر میں ہے مولا تیری عداوت وہ لوگ ہیں یقیناً بارے گراں زمین پر جن کے خمیر میں ہے مولا تیری عداوت وہ لوگ ہیں یقیناً بارے گراں زمین پر وہ لوگ ہیں یقیناً بارے گراں زمین پر اور ذات یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا خافیہ بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے وہ لوگ ہیں یقیناً بارے گراں زمین پر اور جب صبح ضربت مولا کائنات گھر سے برآمد ہو رہے تھے تو مرغابیوں نے دامن تھام لیا تھا اسی سے میں نے یہ شعر کہا ملاحظہ فرمائے ہاتھوں میں جس بشر کے دامن نہیں علی کا ہاتھوں میں جس بشر کے دامن نہیں علی کا بہتر ہے اس بشر سے مرغابیاں زمین پر ہاتھوں میں جس بشر کے دامن نہیں علی کا بہتر ہے اس بشر سے مرغابیاں زمین پر بہتر ہے اس
قریب ہیں، اور اسی پس منظر میں یہ دو شعر ملاحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں بطور خاص. یہ دو شعر آخری گویا ایسی انہی دو شعر کے لیے میں نے زحمت دی تھی آپ حضرات کو. ملاحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں کہ بہتر ہے اس بشر سے مرغا بیا زمین پر تھے ساتھ شاہدی کے اس شان کے نمازی، تھے ساتھ شاہدی کے اس شان کے نمازی، دل عرش پر تھے جن کے پیشانیاں زمین پر، تھے ساتھ شاہدی کے اس شان کے نمازی، دل عرش پر تھے جن کے پیشانیاں زمین پر، دل عرش پر تھے جن کے پیشانیاں زمین پر، سن کر اذان اکبر عشرے کی صبح بولی، سن کر اذان اکبر عشرے کی صبح بولی، اب حشر تک نہ ہوگی ایسی اذان زمین پر، سن کر اذان اکبر عشرے کی صبح بولی، اب حشر تک نہ ہوگی ایسی اذان زمین پر، اب حشر تک نہ ہوگی ایسی اذان زمین پر. ایک سوال ارشاد فرما دیں آپ. محمد آل محمد بلند تر صلوات. اور ایک منقبت کی چند شعر پیش کر رہا ہوں. شاید یہ منقبت میر حسن نے بھی پڑھی ہے، یہ میری منقبت ہے، انہوں نے پڑھی ہے. اگر آپ کی سنی بھی ہو تو مجھے بتا دیں، میں دوسری منقبت پڑھ دوں انشاءاللہ. ایک سوال پڑھ دیں آپ. یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے. میں یہ وضاحت کر دوں آپ حضرات کو، میں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں وہ میرا اپنا کلام ہے، اور یہ منقبت بھی میری ہے، میر حسن نے پڑھی ہے، بہرحال پڑھنا بھی ثواب ہے. ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے، یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے، جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے، جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. اور یہ مطلب میں اپنے علماء کرام کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. مکتب علم علی میں جو صدا رہتا ہے، مکتب علم علی میں جو صدا رہتا ہے، اس پا کونین کا ہر راز کھلا رہتا ہے. مکتب علم علی میں جو صدا رہتا ہے،
میں نے نظم کرنے کی کوشش کی. ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھتا رہتا ہوں ہر دم میں علی کی جانب, دیکھتا رہتا ہوں ہر دم میں علی کی جانب, حق کی منزل ہے کدھر مجھ کو پتا رہتا. دیکھتا رہتا ہوں ہر دم میں علی کی جانب, حق کی منزل ہے کدھر مجھ کو پتا رہتا ہے, حق کی منزل ہے کدھر مجھ کو پتا رہتا ہے, حق کی منزل ہے کدھر مجھ کو پتا رہتا ہے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں یہ شاعری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, مشاہدے میں ہے یہ بات. ملاحظہ فرمائیں یہ نعرہ لگانے والوں کی نظر کر رہا ہوں, شعر ملاحظہ فرمائیں. جس کے چہرے پا خوشی نام علی سے آئے, جس کے چہرے پا خوشی نام علی سے آئے, اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا. جس کے چہرے پا خوشی نام علی سے آئے, اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے, اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے. اور تاج اور تخت کے مالک اسے کرتے ہیں سلام, تاج اور تخت کے مالک اسے کرتے ہیں سلام, میرے مولا کے جو قدموں میں پڑا رہتا ہے. تاج اور تخت کے مالک اسے کرتے ہیں سلام, میرے مولا کے جو قدموں میں پڑا رہتا ہے, میرے مولا کے جو قدموں میں پڑا رہتا ہے. اور مگر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں, اس میں کیفیت کو نظم کرنے کی کوشش کی. میرے مولا کے جو قدموں میں پڑا رہتا ہے, یہ غلام نوازی ہے مولا کی, پیش کر رہا ہوں کہ وقت پرسش میری ہمت کو بڑھانے کے لیے, وقت پرسش میری ہمت کو بڑھانے کے لیے, میرا مولا میری بالی پا کھڑا رہتا. وقت پرسش میری ہمت کو بڑھانے کے لیے, میرا مولا کھڑا رہتا ہے, میرا مولا میری بالی پا کھڑا رہتا ہے, میرا مولا میری بالی پا کھڑا رہتا ہے. اور یہ میرے اپنے عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ اے مقصر میں نصیری کو برا کیسے کہوں, اے مقصر میں نصیری کو برا کیسے کہوں, میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے, میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے. اور شعر میں فرمائیں کہ میرے دل میں
یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا کیوں کہے ہم رضی اللہ تعالیٰ ہو کیوں کہے ہم رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے سلوات پڑھ دیں آپ شاعر بزبان شاعر اس پہ ادائیگی جی ممنون اور ایک منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں یہ امام زمانہ کی مضامین منقبت پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مطلب بطور خاص پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں پردے میں جب تک ہے وہ پردے میں جب تک ہے وہ احمد مختار ہے پردے میں جب تک ہے وہ احمد مختار ہے پردے میں جب تک ہے وہ احمد مختار ہے پردے میں جب تک ہے وہ پردے میں جب تک ہے وہ احمد مختار ہے پردے سے آ جائے تو حیدر کرار پردے میں جب تک ہے وہ پردے میں جب تک ہے وہ احمد مختار ہے پردے سے آ جائے تو حیدر کرار ہے پردے سے آ جائے تو پردے میں جب تک ہے وہ احمد مختار ہے پردے سے آ جائے تو حیدر کرار ہے پردے میں جب تک ہے وہ احمد مختار ہے پردے سے آ جائے تو حیدر کرار ہے پردے سے آ جائے تو یہ حیدرآباد میں ایک مسئلہ چھڑ گیا تھا اسی کے جواب میں نے یہ شعر کہا ہے ملاحظہ فرمائیں پیش کروں کہ پردے سے آ جائے تو حیدر کرار ہے سن لے عدوِ علم سن لے عدوِ علم کہنا علم کے خلاف سن لے عدوِ علم سن لے عدوِ علم سن لے عدوِ علم کہنا علم کے خلاف پردہ غیبت میں بھی ایک علمدار ہے سن لے عدوِ علم کہنا علم کے خلاف پردہ غیبت میں بھی ایک علمدار ہے پردہ غیبت میں بھی ایک علمدار ہے اور میں پیش کر رہا ہوں کہ نام سمجھداروں کے خود سے لکھا مت کرو نام سمجھداروں کے خود سے لکھا مت کرو نام سمجھداروں کے خود سے لکھا مت کرو نام سمجھداروں کے نام سمجھداروں کے خود سے لکھا
جانچ لے مومن کو وہ صلب منافق میں بھی، جانچ لے مومن کو وہ صلب منافق میں بھی، جانچ لے مومن کو وہ جانچ لے مومن کو وہ صلب منافق میں بھی، تیرے علی ولی کتنی سمجھدار ہے، کتنی سمجھدار ہے، تیرے علی ولی کتنی سمجھدار ہے، تیرے علی ولی کتنی سمجھدار ہے۔ اور یہ شعر تمام عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں، عزادار اپنی منزلت اور اپنی عظمت کو محسوس کریں، اس میں شعر پیش کروں گا۔ تیرے علی ولی کتنی سمجھدار ہے، خانہ کعبہ بھی ہے پہنے لباس عزا، خانہ کعبہ بھی ہے پہنے لباس عزا، خانہ کعبہ بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے پہنے لباس عزا، ہم بھی عزادار ہیں وہ بھی عزادار ہیں۔ خانہ کعبہ بھی ہے پہنے لباس عزا، خانہ کعبہ بھی ہے پہنے لباس عزا، خانہ کعبہ بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے پہنے لباس عزا، ہم بھی عزادار ہیں وہ بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں وہ بھی عزادار ہیں۔ اور ممنون آپ حضرات کی سماعتوں کا یہ آخری شعر جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ ہو گیا تقریباً۔ جی 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 اچھی بات ہے، ایک سلوات پڑھتے ہیں آپ۔ ہم بھی عزادار ہیں وہ بھی عزادار ہیں۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اس میں میں نے ذوالفقار کے روزے کو نظم کرنے کی کوشش کی۔ تو نے پس کربلا رکھ لیا روزہ مگر، تو نے پس کربلا رکھ لیا روزہ مگر، تو نے پس کربلا تو نے پس کربلا رکھ لیا روزہ مگر، تیرے علی بتا کب تیرا افطار ہے، تو نے پس کربلا رکھ لیا روزہ مگر، تیرے علی بتا کب تیرا افطار ہے، تیرے علی بتا کب تیرا افطار ہے۔ ممنون ہوں آپ حضرات کی سماعت۔ تیرے علی تو بتا کب تیرا افطار ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ۔
ایک کل منقبت آپ نے پیش کی تھی وہ جعفری میں سے آخر جو شعر تھا مولا عباس کے حوالے سے، اس میں با کا نقطہ بھی پتہ نہیں کیا بڑا اچھا کلام تھا، لیکن بہرحال ماشاء اللہ جتنے بھی کلام پیش کیے وقت دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم قبلہ سے گزارش کرتے کہ اور 2-4 منقبتیں پڑھ دیں، چونکہ ہمارے آج آخری میلاد بھی ہے ایام اعزاز سے پہلے، اور ہمارے قبلہ کی محمد بھائی جی خوش آقائے نواب جو ہے جی باڑے کے لیے ہدیہ لائے ہیں، مست کیا ہوا آپ کو سے ماشاء اللہ یا فاطمہ یا حسین حاج آقائے نواب خدا انہیں سلامت رکھے کہ یہ امام باڑے کے لیے وہاں سے ہدیہ لائے ہیں، یا فاطمہ یا ابوالفضل عباس یا حسین، تو انہوں نے فاطمہ کو تحفہ دیا ہے، لہٰذا آپ لوگ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیجیے۔ انشاءاللہ اس کی زیارت بعد میں جیسے ایک پروگرام ختم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ سب کو زیارت کرائی جائے گی تاکہ پروگرام میں وہ انٹرپشن نہ ہو۔ اس سے قبلہ تو تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا کی تقریر کے بعد آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں، پروگرام اپنے وقت پر انشاءاللہ۔ شکریہ ہے، جی آپ لوگ پریشان نہیں، پھر بھی آج کی مناسبت سے آپ سب ماشاءاللہ تو 9:30 بجے ہیں، آپ کا حق ہے جی ایک مطلب مل جل کر آواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد۔ اچھا ایک کا ذکر نہیں ہے کسی ایک اہل بیت کا۔ اچھا شاید اس سلوات کی جو گونج ہے اس سے شاید میری حوصلہ افزائی ہو، مولانا کی نہیں ہوگی، مولانا سمجھ لے سب تھکے ہوئے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سلوات اس میں مولانا کی تقریر کے ساتھ ہی ترتیب کلام ہوگا انشاءاللہ، دعائیں ہوں گی اور طلبہ کے لیے دعا کروائی جائے گی، اور پھر آخری میں 14 معصومین کا سلام پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ محفل تمام ہوگی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد اور محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات عزیزان گرامی قدر، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عید عظیم و مباحلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالخصوص اپنے مہمان خصوصی آغائے حسین نواب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے شرکت کی، اور اپنے برادران کویتی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ سب آئے اور آغائے نواب کو بھی لے کر آئے۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماں بے خدمت حاج آغائے نواب تشکر میکنیم کہ ایشون در این جشن شرکت فرمودند و برادران ایمانی کویتی را آوردن با خود. خداوند عالم به توفیقات ما اضافه بفرما و سایه پربرکت حاج آقای نواب را بر سر مردم دوام بفرما. ایک بلندتر صلوات بھیجیے سب کی صلوات. ما از ته دل تشکر میکنیم حاج آقا که شما یک
کدوئی کے آوردی این خیلی پربرکت که از بارگاه حضرت معصوم آوردی شما و مردم خیلی خوشحال هستند و از طرف مردم ما تشکر میکنیم که شما این هدیه را آوردی و خداوند عالم شما را اجر عظیم عنایت بفرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ آخری محفل ہے. میں تو چاہتا تھا کہ صرف وہ 2 جملے کہہ کے تمام کروں، لیکن بس 5 منٹ آپ سے لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، گاڑی دیکھتے رہیے گا. اس لیے کہ اور تو میں ٹال دیتا، لیکن ریاض بھائی کا حکم ہے تو ذرا ڈر لگتا ہے. تو لہٰذا بہرحال یہ دیکھیے آج جو ہے بعض روایات کی بنا پر نزول حلطوی ہے اور 24 کو یعنی 24 ذی الحجہ کو روز مباہلہ بھی تھا. تو عزیزان گرامی دونوں مناسبتیں ہیں اور یہ وہ تاریخی فتح ہے دنیائے عیسائیت پر اسلام کی کہ جس میں ایک ذرہ خون بھی نہیں بہا، اور وہ تاریخی فتح حاصل کی کہ قیامت تک عیسائیت اپنا سر نہیں اٹھا سکتی. وہ فتح ہے اسلام کی. تو عزیزان گرامی یہ خیال رہے کہ اس میں بڑے فیصلے اللہ نے کیے ہیں. ایک تو اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ خدا کی نظر میں صادق کون ہے، اور اللہ نے دوسرے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ نے اپنی قوتیں اور توانائیاں کن لوگوں کے حوالے کی ہیں. اور عزیزان گرامی یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آل محمد اگر نبی کے ساتھ ہیں تو کیسی فتح ہوتی ہے، اور اگر نبی سے الگ ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. آپ سوچنے کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام نصارہ نجران کو خطوط لکھتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے دعوت اسلام کو قبول کرو. نصارہ نجران کا ایک وفد آتا ہے، ایک گروپ آتا ہے، ایک گروہ آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، اور آنے کے بعد گفتگو کرتا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے تو لباس زرق برق پہن کر آتا ہے، وہ خالص ریشم کے لباس پہن کر آتا ہے، سیم و زر کے زیورات پہن کر آتا ہے. جب پیغمبر کی خدمت میں آیا تو پیغمبر نے ان سے گفتگو نہیں کی. جب نہیں کی گفتگو تو یہ لوگ سوچنے لگے کہ بلایا ہے دعوت کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے. آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اصحاب سے پوچھا بتائیے کہ تمہارے نبی نے بلایا تھا دعوت اسلام کے لیے، بلایا تھا تبلیغ کے لیے، ہم سے گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ تو جملہ کیا تھا؟ نبی کی بات ہے نبی جانے. سوچیں آپ، نبی کی بات ہے نبی جانے. حضور والا نبی زندہ ہیں، صرف مسجد نبی کی دیوار بیچ میں حائل ہے. توجہ چاہوں گا، لیکن نبی کے مزاج کو اصحاب نہ سمجھ سکے. توجہ ہے، زندہ ہے نبی، لیکن کہہ رہے نبی کی بات نبی جانے. مزاج نبوت کو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج نبوت کو اصحاب نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو یہ جملہ کیوں کہتے؟ اب وہ نکلے، افسردہ نکلے، پژمردہ نکلے، سر جھکا کے نکلے، دل برداشتہ نکلے. توجہ چاہوں گا، اگر نبی کے ساتھ علی نہ ہو تو آنے والا مہمان پژمردہ ہو جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، پژمردہ ہوتا ہے، دل برداشتہ ہوتا ہے رسالت سے. توجہ چاہتا ہوں. جب چلے تو سلمان نے کہا کہاں چلے؟ کہا بھئی تمہارے نبی نے بلایا تھا، بات تو کرتے نہیں ہیں، کوئی وجہ بھی نہیں بتاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کہا چلو ہم خود تو نہیں بتا سکتے مگر وہ در بتائیں گے، وہ در بتائیں گے جہاں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. پہنچے اور جیسی دروازہ کھٹکھٹائے مولا نے کہا کیا وفد کو لے کر آئے ہو؟ اور جیسے یہ جملہ سنا انہوں نے کہا ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا، کیسے پہچان لیا اس آدمی نے؟ مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو گفتگو سنے بغیر پہچان لے وہ علی ہوتا ہے، جو نبوت کا چہرہ دیکھنے کے باوجود
میں بلایا تھا مباہلہ کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تاکہ اسلام کی دعوت کو ہم قبول کر لیں، آپ کا نبی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نبی کیوں گفتگو نہیں کر رہا ہے؟ اتنا با اخلاق نبی کے جس کے اخلاق کی تعریف سنی تھی، معاملہ کیا ہے؟ کہا ٹھہرو، مسئلہ نہیں ہے، اپنے لباس کو دیکھو، تمہارا نظریہ کیا ہے؟ روحانیت، ترک دنیا، لہذا تم پہنے وہ زرقبرق لباس۔ نبی کہنا چاہتا ہے کہ یہ بزم نبوت ہے، بزم شہنشاہ نہیں ہے۔ بزم نبوت میں آنے کے لیے آداب چاہیے۔ اگر تم نبی سے گفتگو کرنا آئے ہو تو ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں، اور اگر شہنشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو تو ہم ہرگز تیار نہیں۔ لہذا نبی نے بتایا کہ دیکھو، مجھے شہنشاہ سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مجھے نبی سمجھو گے تو کامیاب رہو گے۔ اور مولا نے جیسے ہی بتایا، اگلے دن آئے، اب وہی نبی تھا جو کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے اور ان سے گفتگو پہ تیار ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جو لوگ نبی کی زندگی میں مزاج نبوت کو نہ سمجھ سکے، وہ لوگ بعد رسالت مزاج دین نبی کو کیسے سمجھیں گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اگلے دن آئے، گفتگو کی، گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ بس میں شارٹ کر رہا ہوں، آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ کہا میرے والد عبداللہ تھے۔ اور عیسیٰ کے والد، حضرت عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ تو پیغمبر اسلام خاموش میں وحی کا انتظار کیا، اور قرآن کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ جیسے آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ کے بندے رہے، بیٹے نہیں بنے، ویسے ہی عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بیٹے کیسے ہو سکتے؟ جیسے آدم بندے ہیں اور رسول ہیں، ویسے ہی عیسیٰ بھی بندے ہیں اور رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، انہوں نے بحث شروع کر دی الٹی سیدھی، تو نبی پاک نے قرآن کی روشنی میں کہا، آیت قرآن نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرو۔ عزیزان گرامی، آیت میں گنجائش ہے، جمع کا صیغہ ہے، ابنانا جمع کا صیغہ، نسانا جمع کا صیغہ، انفسنا جمع کا صیغہ، جتنے چاہیں لے جائیں، لیکن لے کے کسے گئے؟ لے کے گئے بچوں میں حسن حسین کو، عورتوں میں جناب فاطمہ کو۔ نسانا کی لفظ ہے، نسانا میں زوجہ بھی ہے، نساء میں بہن بھی ہے، نسانا میں بیٹی بھی ہے، نساء میں دیگر ازواج بھی ہے، لیکن سب شامل ہو سکتی تھی مگر کسی کو لے کے نہیں گئے۔ نبی نے کہا کہ دیکھو، صرف لے کے جانا کافی نہیں ہے، جھوٹوں پہ لعنت بھی کرنا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولا ہے تو لعنت مستحق جھوٹ کی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تمہارا جت کو دل چاہے صدیق کہہ لو، لیکن قرآن تو جانتا ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، واقعی صدیق کون ہے اور آرٹیفیشل صدیق کون ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب عیسائیوں نے دیکھا کہ نصارہ نجران کے وفد نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو کہا بھائی ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، جزیہ دینے کو تیار ہے، جزیہ دینے کو تیار ہے، لہذا ہم جزیہ دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر نہ ہونے والی بات کو کہہ دے تو ہو کر رہے۔ پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن یہ حکم کر دے تو اپنی جگہ سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، سرما ہو جائے گا۔ ہاں، صحیح پہچانا، اس لیے کہ یہ وہ چہرے ہیں جب چاہے پہاڑ کا سرما بنا دے، جب چاہے ستارے کو زمین پہ بلا لے، جب چاہے چاند کے دو ٹکڑے کر دے، جب چاہے آفتاب کو مغرب سے نکال کے اتنا بلند کر دے کہ دوبارہ
آتا بھی ہے بیوی نے 3 دن تک روٹیاں دیں اور جواب میں سورہ حلقہ نازل ہوا. بس ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اور یہیں پہ دعا کرتا ہوں کہ نفس زہرا کی طہارت. دیکھیے پورا سورہ حلقہ کا نزول دکھا دیا ہے. نفس زہرا کی لطافت دستے زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش. دستے زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش. روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا. آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، بارک اللہ بحق محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس مختصر سی نشست کو قبول فرما. بارک اللہ بحق محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بارک اللہ جتنے بھی دنیا میں ہنگامے ہو رہے ہیں، بارک اللہ پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، سعودی عرب، شام، افریقہ، کویت اور عراق، جہاں جہاں بھی مومنین بارک اللہ ان کی حفاظت فرما. ظالمین کو نیست و نابود فرما. بارک اللہ بحق محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام ظالم و جابر فرما. وہابیت کو صفحہ ہستی سے نابود فرما. میرے مالک بے نیاز القاعدہ، داعش اور جتنی بھی ایسی خوخار جماعتیں ہیں، تکفیری گروپ اور جتنے بھی گروپ ہیں، جند اللہ وغیرہ، سب کو نابود فرما. میرے مالک بے نیاز امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. زیر پرچم اہل بیت محشور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. میرے مالک بے نیاز تیری عزت و جلال کا واسطہ، تیری قدرت و کمال کا واسطہ، میرے مالک بے نیاز جتنے بھی مومنین جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما. میرے مالک بے نیاز جن کے امیگریشن کے مسائل ان کے مسائل کو حل فرما. بارک اللہ جو محبوس ہیں بیجا زندان میں، بارک اللہ بحق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظالموں کے قید سے ان مومنین کو رہائی عنایت فرما. میرے مالک بے نیاز بحق محمد محمد علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بیمار ہیں، واسطہ بیمار کربلا علیہ السلام کا، واسطہ امام زمانہ کا، سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بالخصوص دانیال کو، علی باسط نقوی کو اور علی حیدر کو، حیدر علی کو اور کمال صاحب کو، زیغم زیدی صاحب کو اور کنول، خاص طور پہ کنول کے لیے جو ہمارے نوخان بھی ہیں اور سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، ماتمی ہیں اور شدید بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ہے اور ICU میں ہیں. ان کے لیے بھی بارک اللہ کمل کو اور کمل کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نام ہم ہمیشہ لیتے رہتے ہیں، حسین ارقام صاحب، حسین علاء الدین صاحب اور جتنے مومنات کہیں بھی ہیں، آغا روح اللہ ہیں، آغا اسحاق ہیں، مسعود ہیں اور جتنے بھی بیمار ہیں، بارک اللہ سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. سب کے امراض کو رفع فرما. یعنی نگار کو، سیرم کو، صادق کو، فرزانہ طلب کو، رخسار فاطمہ کو، شاداب فاطمہ کو، ہمارے والد صاحب کو، ہماری خواہر کو، سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بارک اللہ یہ جو بچے جو بیمار ہیں، بار بار ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کمل کے لیے کہ بارک اللہ ان کو خصوصی طور پہ اپنا رحم نازل فرما اور شفا کامل عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر میں ما تشکر عظمی کنم بخدمت حاج آغای سید حسین نواب خداوند عالم ایشون را حفظ بفرما، در توفیقات ایشون اضافہ بفرما. صلوات محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی محرم آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مومنین اسپانسر کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کیا گیا ہے خطبہ وغیرہ کے سلسلے میں. انگریزی کا خطیب الگ ہے اور اردو کا خطیب الگ ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. اور نام حسین آپ جانتے ہیں کہ اور آپ لوگ ہمیشہ آپ ہی لوگ کیا کرتے ہیں. حسین کا نام باقی رہے، دائم رہے. لہذا اس میں ضرورت اس بات کی کہ ذکر حسین کو ترقی دینے کے لیے دام درہم قدم سخن آئیے، اسپانسر کیجئے اور مجالس کے اسپانسر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں شرکت بھی فرمائیے اور بھرپور حصہ لیجئے. صلوات محمد و آل محمد.